پیارے ناظرین، میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ مسیح یسوع کے ان کلمات میں سے ایک کلمے پر غور و خوض کروں گا جو یسوع نے صلیب پر کہا۔ میں نے یہ کلمہ ساؤتھل بیپٹسٹ چرچ میں پیش کیا اور چند دوستوں نے مجھے کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس کلمے کے بارے میں کچھ شیئر کریں جو آپ نے ساؤتھل بیپٹسٹ چرچ میں پیش کیا۔ تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اسے ریکارڈ کر کے ان دوستوں کو فارورڈ کیا جائے تاکہ وہ اس سے برکت حاصل کر سکیں، جس طرح سے میں نے خود اس کلمے سے برکت حاصل کی ہے۔ یہ کلمہ چھٹا کلمہ ہے۔ جب ہم مقدس یوحنا رسول کی انجیل پڑھتے ہیں 19 باب اور اس کی 29 سے 30 آیت میں یوں مرقوم ہے، وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، بس انہوں نے سرکے میں بھگولے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ بس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ بس یسوع نے جب وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ چھٹا کلمہ یہ کاملیت کا کلمہ ہے، جسے ہم دوسرے لفظوں میں فتح کا کلمہ کہتے ہیں۔ یسوع نے صلیب پر یہ بڑے خوبصورت الفاظ میں کہا کہ تمام ہوا، اور اس نے حقیقت میں سب کچھ تمام کیا۔ لفظ تمام ہوا، جسے ہم انگلش میں اٹ از فنشڈ کہتے ہیں، جب ہم گریک زبان میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ لفظ ٹیٹالسٹائی کے طور پر استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب بھی اٹ از فنشڈ ہے۔ اٹ از فنشڈ جب یسوع مسیح نے صلیب پر کہا تو یہ الفاظ صرف اور صرف مسیح یسوع کو کہنے کے شرف حاصل ہے، کیونکہ کوئی اور انسان ایسے الفاظ نہیں کہہ سکتا کہ تمام ہوا جو کامل نہیں۔ مسیح یسوع خود کامل انسان اور کامل خدا تھے، اس لیے اس نے صلیب پر کہا کہ تمام ہوا۔ انسان ہوتے ہوئے ہم سوچتے ہیں کہ ہم مکمل یا کامل نہیں ہیں۔ جب مثال کے طور پر جب کبھی ہمیں کوئی ٹاسک دیا جاتا ہے یا پروجیکٹ دیا جاتا ہے کمپلیٹ کرنے کے لیے، تو درمیان میں کال آ جاتی ہے، یا بیوی ہسبینڈ کو کہتی ہے کہ بچے کو ذرا سلاؤ، یا پھر بازار سے کوئی چیز لے آؤ، اور وہ پروجیکٹ یا وہ چیز جسے ہم شروع کرتے ہیں وہ وہاں کی وہاں ادھوری رہ جاتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کامل نہیں۔ کامل کون ہے؟ کامل مسیح یسوع کی ذات ہے، جو کاملیت کا منبع ہے، اور جو مسیح یسوع کے پیچھے چلتا ہے وہ بھی کاملیت کی طرف قدم اٹھاتا ہے، اور یہ صرف یسوع مسیح ہی انسان کو کاملیت کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ دنیا میں اور کوئی ہستی نہیں جو کاملیت کی طرف لے کے جائے سوائے یسوع مسیح کے۔ یسوع مسیح کامل انسان، کامل خدا تھے۔ اس نے بڑے دعوے سے کہا کہ تم میں کون ہے جو مجھ پر
गुनाह साबित कर सकता है। जब हम ये अल्फाज मसीह के सुनते हैं तो हमें ज़ाहिर होता है कि वो कामिल इंसान थे, कामिल खुदा थे, जिसमें कोई गुनाह ना था, कोई ऐब ना था। वो पाक बरा था खुदा का, जिसमें कामलियत थी और जिसने परफेक्शन के साथ हर उस काम को जो उसे खुदा बाप की तरफ से उसे दिया गया था उसने कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं कि सवाल ये पैदा होता है कि मसीह यीशु ने क्या कुछ कंप्लीट किया या क्या कुछ तमाम किया। सबसे पहले हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने खुदा की मर्ज़ी को तमाम किया, खुदा की मर्ज़ी को पूरा किया। यूहन्ना रसूल के इंजील उसके 6 बाब उसकी 38वीं आयत में हम देखते हैं, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूँ कि अपनी मर्ज़ी के मुआफिक अमल करूँ, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्ज़ी के मुआफिक अमल करूँ। किसके मुआफिक अमल करूँ? अपने भेजने वाले के मुआफिक, क्योंकि वो खुदा बाप की मर्ज़ी को इस ज़मीन पर पूरा किया उसने। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि यीशु ने दुख उठाने से पहले कहा, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। मसीह यीशु ने खुदा बाप की मर्ज़ी को इस ज़मीनी सफ़र में, इस ज़मीनी ज़िंदगी में पाया, तकमील तक पहुंचाया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत जो खुदा बाप ने उसे सौंपी थी, उसने उसे बाखुश असलूबी से मुकम्मल किया। फसा के बरे की कुर्बानी तमाम हुई, गुनाह की कुर्बानी मुकम्मल हुई। पुराने अहदनामे की पेशन गोइयाँ तमाम तौर पर मुकम्मल हुई। पुराने अहदनामे में जो नबियों की मार्फत पेशन गोइयाँ की गई थी मसीह यीशु के मुतालिक, वो सब की सब मुकम्मल हुई। हम ये भी देखते हैं कि रूमी सल्तनत ने जो मसीह यीशु पर अज़ियत दी, उसे दुख पहुंचाया, उसे मसलूब किया और उसे कोड़े मारे, उसे तमांचे मारे, उस अज़ियतों का सब कुछ मुकम्मल तौर पर तमाम हुई। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि वो अज़ियतें मसीह यीशु पर मुकम्मल हुई। उसके बाद कोई अज़ियत मसीह यीशु की ना होगी ना होएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि निजात का काम मसीह यीशु ने मुकम्मल किया, पूरा किया। मेरे लिए और आपके लिए निजात का काम यीशु मसीह में मुकम्मल हुआ। जब हम लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील में पढ़ते हैं, उसके 10वें बाब और 19वीं आयत में, उसमें यूँ लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है। निजात का काम यीशु में तमाम हुआ। मसीह यीशु ने तमाम खोए हुओं को, तमाम जो भटक गए थे, जो गुनाह के रास्ते पर चल रहे थे, उन्हें निजात का पैगाम दिया। उन्हें खुदा बाप से दोबारा रिश्ता जोड़ने के लिए पैगाम दिया। वो रिश्ता जो टूट चुका था मसीह यीशु के साथ, उसने बहाल किया और उसने खुदा बाप के साथ और इंसान का आपस में वो रिश्ता बहाल कर दिया। इसके साथ हम देखते हैं कि जब मसीह यीशु सलीब पर मरते हैं तो वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए मरते हैं। उसने वो तमाम तौर पर कीमत हमारे गुनाहों की जो हम पर वाजिब थी, उसने अपने खून से खुद अदा कर दी।
پہلا کرنتھیوں اس کے 15 باب 3 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا۔ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا۔ کس کے گناہوں کے لیے ہوا؟ میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے ہوا۔ اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے صلیب پر لعن تان، صلیب پر دکھ اٹھایا، صلیب پر تمانچے کھائے، صلیب پر نیزہ کھایا۔ کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے، تاکہ ہم بچ سکیں، تاکہ ہم نجات پا سکیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا ایمان مسیح یسوع پر نہیں تو واقعی میں اس قربانی کو ہم اچھے طریقے سے اس کی قدر نہیں کر سکتے جو مسیح یسوع نے صلیب پر دی۔ آج مسیح یسوع کے کفارے پر ایمان لانا ہے اور اسے اپنا نجات دہندہ مان کر اس کے پیچھے چلنا ہے، کیونکہ مسیح یسوع نے شیطان کا سر کچل دیا ہے اور گناہ کو ہم سے دور کیا ہے اور ہمیں نجات کا راستہ سیدھا اور صاف اور ستھرا دکھایا ہے کہ خدا باپ تک ہم پہنچ سکیں۔ آج ہمیں یہ عہد کرنا ہے اور ہمیں اپنی ادھوری زندگی جو ہے مسیح یسوع کو دینی ہے تاکہ وہ ہمیں کاملیت کی طرف لے جائے۔ مسیح یسوع جو ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا یسوع ہے، اسے تکتے رہیں، کیونکہ مسیح یسوع ہی ہمارا نجات دہندہ ہے جو ہمیں کامل کر سکتا ہے۔ آج ہمیں گناہ آلودہ زندگی، ادھوری زندگی مسیح یسوع کے ہاتھوں میں دینی ہے تاکہ ہم مسیح یسوع کے ہوتے ہوئے، اس کے پیروکار ہوتے ہوئے اپنی زندگی کو سنوار سکیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے مسیح یسوع کو نجات دہندہ مان سکیں تاکہ وہ ہمیں کاملیت کی طرف لے جائے۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے کبھی کامل نہیں ہو سکتے سوائے مسیح یسوع کے، کیونکہ وہ کامل انسان اور کامل خدا تھا، لیکن ہم روز بروز کاملیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم روز بروز اپنے گناہوں سے توبہ کر کے مسیح یسوع کو شخصی طور پر قبول کر کے اس کے پیچھے چلتے ہوئے ہم کاملیت کی طرف بڑھتے جاتے ہیں، اور مسیح یسوع ایک دن ہمیں کامل کرے گا جب وہ اس دنیا میں عدالت کے روز آئے گا۔ تو آج میرے عزیزو، آج ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور مسیح یسوع کے اس کے کلمے پر جب اس نے کہا کہ تمام ہوا، تو اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ دے کر ہمیں نجات کا راستہ دکھایا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور بچ جائیں۔ تو آج موقع ہے کہ ہم اقرار کریں کہ ہم گناہگار ہیں اور ہمیں معافی کی ضرورت ہے اور ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ تو آئیے خدا آپ سب کو برکت دے اور ہم مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں۔ آمین۔